السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر ایک سیریز چل رہی ہے تجوید سیکھنی ہے کے نام سے، جس میں ہم وہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم تجوید بتاتے ہیں اور پریکٹس بھی کرواتے ہیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر مزید پریکٹس کر کے تجوید کو سیکھ سکیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل ہم نے شروع کی تھی صفات لازمہ غیر متضادہ، تو اس میں ہم نے کل دو صفات ہم نے پڑھی تھی، صفت قلقلہ اور صفت صفیر۔ آج ہم صفت لین اور صفت انحراف پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو، جو چینل پر نیو ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، اگر آپ نے میرے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تجوید سیکھنی ہے کہ سیریز میں، تو وہ آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آ سکے۔ تو دوستو، ہم آج پڑھیں گے صفت لین۔ سب سے پہلے اصل میں دوستو لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف لینیہ کہتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ان میں اتنی نرمی پائی جائے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی کہ اتنے نرم طریقے سے ان حروف کو ہم نے پڑھنا ہے کہ جب اگر کوئی اس پر چاہے کہ مد کرے تو وہ کر سکے۔ یہ صفت صرف دو حروف میں پائی جاتی ہے، واو لین اور یا لین۔ واو لین دوستو وہ ہوتا ہے یعنی واو ساکن ہو اور ما قبل فتح ہو، ما قبل زبر ہو۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہو اس کے اوپر زبر ہو تو یہ کیا بنے گی؟ واو لین۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حولینی۔ اب حو میں جو واو ہے وہ ساکن ہے اور ہا جو اس سے پہلے لفظ ہے حرف ہے اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بھی آپ کو دوں، غولن۔ تو غو میں جو ہے غین کے اوپر فتح ہے اور واو ساکن ہے۔ اور اسی طرح دوستو جو یا لین ہے، یا ساکن ہو یعنی کہ یا جو ہے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے فتح ہو، جیسے کیف، اور کیف میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جو کیف ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ اور اسی طرح ویلن، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جو لفظ واو ہے اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے۔ تو یہ دوستو صفت لین ہو گئی۔ امید ہے انشاءاللہ یہ صفت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے صفت انحراف۔ انحراف کے معنی دوستو آپ جانتے ہوں گے، پلٹنا، مائل ہونا، لوٹنا، پلٹنا وغیرہ، یہ سب انحراف کے معنی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو۔ انحراف کے معنی پلٹنا اور مائل ہونا کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف منحرفہ کہتے ہیں، اور یہ دو حروف ہیں، لام اور را۔ مثلا الارض، الارض، اب الارض میں جو لام ہے اور جو را ہے یہ دونوں اس مثال میں آ گئے۔ تو دوستو ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو کنارہ ہے وہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ جو زبان کا کنارہ ہے وہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی لام کو جب ادا کرتے ہیں تو زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف، اور را کے ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ وہ لام کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز آپ تصویر میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو دوستو، یہ جو یلو کلر کا ایک بند بنا ہوا ہے جس سے لام کی جو آواز ہے وہ را کی مخرج کی طرف مائل ہو کر نکل رہی ہے، کیونکہ آگے وہ بند ہو جاتی ہے جگہ لام کے مخرج کی، تو اس لیے وہ
را کے مخرج کی طرف سے آواز نکل رہی ہے، اور اسی طرح جو را میں دکھائی جا رہی ہے یلو لائن، تو وہ لام کا مخرج کی جگہ ہے، وہاں سے را کے مخرج کی آواز نکل رہی ہے، اور جو را کا اوریجنل مخرج ہے وہاں سے آواز نہیں نکل رہی، کیونکہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلوز ہے، وہ بند ہے جگہ، تو یہ سلپ ہو کر جو ہے نا دوسرے مخرج کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو یہ بس دوستوں بہت آسان سبق ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ہر ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور دیا کریں، اپنی رائے دیا کریں آپ کو سبق کی جو ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔